تبارک و تعالی کی ذات عالی نے ہم پہ بڑے انعام، بڑے ہی ہمارے اوپر احسانات کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ایسے لوگوں کے درمیان اور ایسی امت کے درمیان اللہ تبارک و تعالی نے پیدا فرمایا جن لوگوں کے بارے میں اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ ان کا ایمان سب سے افضل ایمان ہوگا، مستحسن اور بہترین ایمان ہوگا، اور جن لوگوں کے متعلق اللہ نے بیان فرمایا تمام امتوں میں افضل ہے۔ اللہ کے نبی کے بعد صحابہ بیٹھے ہوئے تھے تو صحابہ سے پوچھا، اے میرے صحابہ بتاؤ سب سے افضل ایمان کس کا ہے، سب سے اعلیٰ و برتر اور اکمل ایمان کس کا ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ فرشتوں کا ہے۔ تو اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، دیکھیں افضلیت کسی وجہ سے ہوتی ہے، اگر باپ بیٹے سے افضل ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ باپ کی وجہ سے بیٹا جو ہے دنیا میں آیا ہے، تو باپ افضل ہے، بیٹا اس کے پیچھے ہے۔ اگر عالم افضل ہے اور غیر عالم افضل نہیں ہے اس سے، تو اس کی وجہ علم ہے۔ تو اللہ کے نبی نے بیان فرمایا وجہ کیا ہے؟ فرشتوں کی ایمان کے لیے ایسا اعلیٰ درجہ ہونا اور ایسا مستحسن اور ایسا بہتر ہونا وہ کس بنیاد پر ہے؟ کیونکہ انہوں نے تو ہمیشہ وحی کو دیکھا، عرش سے وحی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتاری، زمین تک گئی، انہوں نے الف سے یا تک دیکھا، تو اس میں تو کوئی افضلیت کی ایسی بات نہیں ہے کہ انہوں نے وحی کو اترتے بھی دیکھا ہے اور نامہ اعمال کے اوپر فیصلوں کو زمین پہ اترتے دیکھا ہے، تو اس کے لیے تو کوئی وجہ نہیں۔ پھر صحابہ نے کہا انبیاء کا ہے کہ ان کا ایمان عجب ایمان ہے۔ انہوں نے کہا اللہ نے انبیاء کو سب کچھ کے کول دیا ہے، انبیاء کا تو ایمان اس سے اعلیٰ ایمان کسی کا نہیں ہے، لیکن تعجب میں جو آپ کو ڈال لے کہ اس بندے نے ایمان افضل ایمان، انبیاء کو تو اللہ نے سب کچھ دکھا دیا ہے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انبیاء کی ایمان سے بھی کسی کا افضل ایمان، یہ صرف فضائل کے باب میں درجہ ہے کہ تعجب میں پڑ جائے کہ بندہ اس کا ایمان افضل ایمان ہے اور تعجب میں ڈالنے والا ایمان ہے کہ انبیاء کو تو اللہ نے سب کچھ دکھلا دیا ہے۔ اب آپ دیکھیں نا، انبیاء پہ وحی اترتی ہے، ساری چیزیں اللہ نے اس کے سامنے کھول دی، موسیٰ علیہ السلام کے اور اسی طرح دیگر انبیاء علیہ السلام کی امتوں پر جب آزمائشیں آئی اور تکلیفیں آئی تو اللہ کے بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، یا اللہ یہ کیا ہے؟ جب ان جادوگروں نے 1500 جتنے بھی تھے انہوں نے جب ایمان لایا، قالوا آمنا برب موسیٰ و ہارون، تو فرعون نے کہا، تو موسیٰ علیہ السلام دل میں جب خفگان آئی تو اللہ تبارک و تعالی نے سارے پردے ہٹا دیے، تو سامنے دیکھا کہ یہاں پر جب بندہ کٹتا ہے یہ جادوگر جو ایمان لا چکا ہے سیدھا جنت میں جا کے داخل ہوتا ہے۔ جب جنت میں داخل ہوتا ہے تو اللہ نے سب کچھ دکھلا دیا تھا۔ کہتے عجب ایمان یہ نہیں ہے، افضل اور عجب ایمان یہ نہیں ہے۔ ہاں انبیاء کا ایمان جو ہے وہ جس درجے میں ہے اس درجے تک کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ اب انہوں نے کہا پھر صحابہ کا ہے، کہتے تمہارے سامنے جو قرآن اترا ہے تمہارا ایمان کیسے عجب ہو سکتا ہے؟ تعجب میں ڈالنے والا ایمان تو آپ کا ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ کے سامنے تو وحی اتری ہے، آپ کے سامنے بدر میں 313 کے ساتھ اللہ کی مدد فرشتوں کے ذریعے اللہ نے اتاری ہے۔ جبرائیل امین علیہ السلام کو بعض صحابہ نے بھی دیکھا، ان کی گھوڑی کو، زرد پگڑیوں والے لوگوں کو صحابہ نے بھی دیکھا، کفار نے بھی دیکھا، اور تم نے محمد الرسول اللہ کے ہاتھوں پہ معجزات بھی دیکھے ہیں، تو تمہارا ایمان تو عجب نہیں۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اللہ و رسولہ عالم، پھر آپ اور اللہ بہتر جانتے ہیں کہ عجب میں ڈالنے والا حیران کن ایمان کس کا ہے؟ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا اے میرے صحابہ ان لوگوں کا ہے جو میرے بعد دنیا میں آئیں گے اور میرے اوپر ایمان لائیں گے، میرے بعد دنیا میں آئیں گے، ان کا ایمان تعجبی اعتبار سے افضل ہوگا کہ انہوں نے تو نہ محمد الرسول اللہ کو دیکھا ہے،
نہ فرشتوں کو آسمانوں سے مدد لے کر اترتے دیکھا ہے، نہ انہوں نے اللہ کی طرف سے وحی جو نزول محمد الرسول اللہ پہ ہوئی نہ اس کو دیکھا ہے، نہ اللہ کی طرف سے جو ڈائریکٹ نصرت و مدد انبیاء کے ذریعے امت کو پہنچی تھی نہ ان چیزوں سے انہوں نے استفادہ کیا، نہ قرآن ان کے سامنے اترا ہے، پھر بھی قرآن پہ ایمان ہے، پھر بھی فرشتوں پہ ایمان ہے، پھر بھی بیان فرمایا اللہ کی مدد اور نصرت پہ ایمان ہے، پھر بیان فرمایا کہ اللہ کی ہر طاقت اور قوت جو ایمان والے لوگوں کے ساتھ ہیں ان تمام چیزوں پہ ایمان ہے۔ اس بندے کے ایمان جو ہے وہ سب سے تعجب میں ڈالنے والا افضل ایمان ہے۔